أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وصل بالآلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. میرے محترم دوستو پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے کلام مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے. کس نبی نے کس موقع پر کس حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وہ دعا فرمائی. مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں. ہمارے استاد اس موقع پر فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر کہیں اپلیکیشن ڈالنی ہو، کہیں عرضی ڈالنی ہو، کوئی جاب نکلا ہو، کوئی وقت ہو، کوئی کام ہو، تو وہاں عرضی ڈالی جاتی ہے، اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے، وہ درخواست ڈالی جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسی جگہ پر ہمیں جاب ملنا ہے تو بہترین جاب ہے، سیلری جاب اور تنخواہ بھی اچھی مل رہی ہو، سب فیسلٹی اچھی ہو، تو کہتے ہیں کہ آپ اچھی طرح اپلیکیشن ڈالیے، آپ کا جاب مل جائے گا. مگر جہاں اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے وہ اگر وہ خود کہیں کہ ٹھہر جاؤ، میں خود بتاتا ہوں آپ کو کہ اپلیکیشن کیسے ڈالی جاتی ہے اور کس طرح عرضی کی جاتی ہے اور عرضی میں کیا لکھا جاتا ہے، میں خود بتاتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عرضی کیسے جلدی قبول مقبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کریم ذات و قربان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے قلب پر یہ دعائیں القاء فرمائی اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. چنانچہ نبی علیہ السلام یہ خاص موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کیسی پیاری دعا ہے. حضرت یونس علیہ ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی وہ خاص دعا کی حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے 3 نفع فرمایا. فرعون سے نجات بھی ملے، شادی بھی ہوئی اور نبوت بھی مل گئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیرے میں تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اکثر مفسرین کی رائے ہے اس میں آسان ہے، دعا سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے. اور اس وقت ہمارے استاد یہ بھی فرماتے ہیں عجیب بات کہ دیکھو پیارے ہمارے شاگردوں کو یوں فرماتے ہیں کہ پیارے حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیرے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور کیسی نجات دینا فرمائی. ہم بھی اس دنیا کے اندھیرے میں ہیں، مختلف اندھیروں میں موجود ہیں اور سب آدمی حالات میں ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں. یہاں کے رہنے والوں کے حالات علیحدہ ہے، ہمارے وہاں پٹنہ میں رہنے والوں کے لیے حالات علیحدہ ہے. سب حالات میں ہے، کوئی حالات سے بچے ہوئے نہیں، حالات میں گھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعا جو السلام نے اللہ تعالیٰ سے نتیجہ کی تھی، اللہ نے القاء فرمائی تھی، اس دعا کی طرف دعا سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور پھر فرماتے تھے ہمارے کہ دیکھو جس وقت جو حالات کسی پر بھی پیش آئے اس وقت دل کا رجحان اور تصور اور دل کا خیال جس کی طرف جاتا ہے وہی اس کا الہ ہے. اور خاص آیت کی طرف اشارہ کرتے تھے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حالات پیش آئے، جب بھی کوئی چیز پیش آئے، کوئی بھی چیز، تو فوراً
فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور یہ قرآن شریف کے آیت کا ان دعاؤں کا منشا یہ ہے کہ دیکھو میرے انبیاء علیہ السلام فوراً میری طرف متوجہ ہو گئے, میرا کام آسان کر دیا. تو ہمیں بھی جس حالت میں گزر رہے, جس حالت سے دو چار کرنا ہو, اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہونا چاہیے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کے مدد شامل حال ہو جائیں گے. پھر کیونکہ دنیا کا اسباب میں رہتے ہوئے, حدود و قیود میں رہتے ہوئے, اللہ کی منشا کو, اللہ کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسباب کی طرف ضرور متوجہ ہوں. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اسباب کی طرف متوجہ ہونا بھی اللہ نے سکھایا. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائی ہے, اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ میری نگرانی میں کشتی بنائی ہے. کشتی بنانا ایک سبق کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسا فرما رہے ہیں, اس سے سبق کے طور پر سبق پر جانا, مگر مسبب الاسباب کو نہیں چھوڑنا ہے. سبق کی طرف ضرور جانے, مگر اللہ اپنے مسبب الاسباب ہے. اس سے میرے محترم دوستوں بھائیوں, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن سے دیکھو ابھی حضرت یہ سب راشد پڑھے ہوئے تو اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی, اس سے پہلے مجھے ذہن نہیں تھی. دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ جب بھی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں, میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں, میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں. یہ نماز پڑھنے والا اللہ سے مناجات کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, اسی لیے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا ہے. اس کے سامنے گزرنے کا بھی بہت بڑی وجہ آئی ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتوں میں مشغول ہے. الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کیسا پیارا جواب آ رہا ہے, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ تعالیٰ متوجہ, اس سے جب بھی نماز پڑھو تو پوری توجہ کے ساتھ, اور قرآن شریف کا تقاضا یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو, اللہ کی طرف پھول متوجہ ہو کر. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں مشغول رہتا ہوں, اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن شریف کھول کر بیٹھ جاتا ہوں. یہ قرآن شریف اللہ کی رانی سے آئی ہوئی یہ ذات حیات ہے, اللہ کا کلام ہے جو ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے. کئی کہیں اللہ تعالیٰ نے شان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اس سے پیارے انداز سے مخاطب ہے, یہ میرے پیارے بندے, یہ میرے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے آئے. کیسا پیارا بڑا ناز ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ دو چیز ایسی ہے, نماز اور قرآن شریف کی تلاوت. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز عنایت فرمائی ہے. دوستو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے, اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ. پھر ایک دیکھو دعا جو میں نے قرآن سے آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش فرمائی ہے. دیکھو دعا ہے, دعا یہ عین عبادت ہے. آدمی تو دعا میں مشغول ہوتا ہے, نہیں سوچتے کہ نماز ہے, یہ عبادت ہے. حالانکہ یہ عبادت کا حق ہے, عین عبادت ہے. کہ دعا جب بھی کوئی حالت پیش آئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ دعا ہے. دعا سے فائدہ ہوگا, اللہ کی طرف متوجہ سے فائدہ ہوگا. دیکھو اگر کوئی حالات پیش آئے اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس حالات کو پلٹ دیں گے, وہ حالات کی اصلاح کر لیں گے, وہ اس کو آسان کر دیں گے. اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور فوراً اسباب کی طرف متوجہ ہو گئے, کوئی سبب کی طرف متوجہ ہو گئے, دیکھو پھر بھی ہوگا تو نہیں جو اللہ چاہتے ہیں. سبب تو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بار فرماتے تھے کہ جتنے اسباب ہیں دنیا کے یہ اللہ کے امر کے محتاج تھے. دوا ہے اور جو بھی ہے شفا کی لائن سے اور حالات کی لائن سے یہ اللہ تعالیٰ کے امر کے محتاج ہے. دوا اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ میں شفا کا ذریعہ بنوں. ایک موقع پر دو آدمی ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں, ایک صحیح تازہ بچہ ہو کر گھر پہ آتا ہے اور دوسرے کا جنازہ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے انسان کی طرف متوجہ ہونا وہی اللہ کی طرف رحمت کو, اللہ کی رحمت کو نو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نشانوں کی طرف ہمیشہ متوجہ ہونا چاہیے. پھر اسباب کی طرف اس کا ذہن جائے کوئی بات نہیں, اسباب کی دنیا کا اسباب ہے اور اسباب کی طرف ہمیں بھی توجہ ہونا ہے. اور دوستوں بزرگوں بھائی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اتنا بڑا کرم احسان فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا سلسلہ قائم کروایا ہے, جس سے آدمی کی طرف کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں دو بزرگ ایسے دیکھے, سارے بزرگ ہمارے سرتاج, سارے بزرگ ماشاء اللہ, مگر دو بزرگ میں نے اپنی زندگی میں ایسے پائے نماز دعا کے اہتمام سے فرماتے تھے. ایک حضرت مولانا سید ابرار رحمۃ اللہ علیہ,
ہمارے جب دادے میں ہوتے تھے جمعہ کے دن اثر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے پہلے یہ جو آپ کا گروپ ہوتا ہے اس سے چند منٹ پہلے 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور ہمیں بھی فرماتے تھے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے. اور اچھی بات ہمیں فرماتے تھے کہ دیکھو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادمہ سے فرماتے تھے کہ جب جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا وقت ان کی اطلاع کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی بیٹی کو یہ وقت بتا دیا ہو کہ قبولیت کا وقت یہ ہے. مختلف رائے مفسرین و محدثین مگر راجح قول یہ ہے کہ یہ وقت جو قبولیت کا ہے مستجاب وقت ہے جمعہ کا دن یہ قبیل مغرب ہے مغرب سے پہلے کا وقت ہے. تو اللہ کرم تو ہمیں سارے طلبا کو یوں کہتے تھے کہ دیکھو امتحان آ رہا ہے اور ہم لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں جب امتحان آنا ہوتا ہے خصوصاً یہ جو رجب میں امتحان شروع ہوگا تو ہمارے طلبا سب جمعہ کے لائن میں بیٹھ جاتے تھے. کسی کا آنکھ نکلتی ہے کیا دعا کرتے ہیں سب اللہ کا مدعو سے تو اس سے پہلے یاد بھی کیا ہے تکرار کی تو یہ ہے نا اس کی دعا کو بھروسہ ہے یاد کی ہاں تب تو ان شاء اللہ دونوں چیز شامل حال ہو جائے تو دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. خصوصاً جمعہ کے لیے اثر سے لے کر مغرب کا وقت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب سہارنپور پہنچا تو وہاں حضرت مولانا سعید احمد راجے رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ جامعہ کے دربانی میرے محتمین تھے وہ میرے ساتھ جامعہ میں ساتھ ایک ہم ساتھ رہے تو فرماتے تھے کہ لوگ یہ ڈگریوں میں تھے کہ صاحب جمعہ کا دن اثر سے لے کر مغرب کا وقت جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں لینا کر لیا ہے ان دونوں وقت میں جمعہ کا اثر سے جو کچھ اللہ سے ہمیں لینا چاہتے ہیں اس وقت میں ہم نے لے لیا ہے جی ویسا فرماتے تھے. دوستوں بزرگوں بھائی اور جب دعا کرے تو دعا کے آداب بھی لکھے کہ دیکھو دعا احتساب کے ساتھ اس سے کرے کہ دعا کو شروع کرے اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تعریف اور حمد کے ساتھ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله اللهم يا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من شر كله اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى والمغفرة. اگر یاد نہ ہو تو جس الفاظ سے اللہ نے اپنے کلام سے کچھ شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس سے شروع کرو. اللہ کی کسی بھی حمد سے دعا کو شروع کرو اور پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو اور پھر ایک اعظم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور مختلف اسم اعظم قرآن شریف یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین اس سے اپنی دعا کو شروع کرو اور پھر دعا کرو جو بھی مانگنا ہو اردو میں انگلش میں عربی میں جس زبان میں آپ اللہ کو پکارے اللہ سننے کے لیے تیار ہے. پھر جب دعا ہماری پوری ہو جائے دعا تو پھر ایک مرتبہ اللہ کی تعریف اور درود شریف پڑھ لو اور پھر میں بھی درود شریف پڑھ لو. اور عجیب بات ارشاد فرمائی انہوں نے عجیب پتی کی بات دیکھو ہمیشہ یاد رکھے کہ درود شریف میں ہر سوال میں قبول ہے یہ مقبول وظیفہ ہے درود شریف. اللہ تعالیٰ جل شانہ کریم ذات سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ تیرا دعا کا پہلا درود شریف قبول اور آخری درود شریف قبول بیچ کی دعا ہم رد کر دیں. ابھی ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ہماری اول درود شریف اور آخری درود شریف کے پیچھے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری پریشان کی دعا میں قبول فرما لیں گے. اس سے دعا اللہ کے حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ اس میں آزم کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ دعا کرو. اس کے آداب بھی ہے کہ اپنا جو یعنی روزی ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اختصار کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ براہ راست سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرنے کے لیے پورے قادر ہے اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہے ہیں. اور دوستوں بزرگ خیال رکھیں کہ جو آدمی دعا کرتا ہے تین چیزیں سے ایک چیز ضرور مل جائے گی. ایک تو جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ انسان کو اگر حکمت میں ہے کیونکہ اللہ یقین دی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہاں آپ کو دینے کے چاہیے دینا چاہیے جو مانگے اللہ تعالیٰ کو عنایت فرما دیتے ہیں چاہے تاخیر ہو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. نمبر ایک. دوسری یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ جو کام دیتے ہیں کہ اس کو کوئی مصیبت آنے والی کوئی پریشانی آنے والی کوئی بڑی بیماری اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے کوئی چیز اس پر حملہ ہوا ہے کوئی چیز ایسے اللہ کے بہتر جاتے ہیں ہمارے حالات کو تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے وہ ہٹا دیتے ہیں. اسے کئی مرتبہ ایسا موقع آیا
کہ ہم ہمارے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ہمارے بھائی سے معاملہ سب تشریف لائیں گے، جاتے ہیں تو کئی مرتبہ ہم جا رہے تھے ان کے کار میں، اور ایسا ہو رہا ہے کہ مانا اگر یہ آپ نے یہ بریک نہیں لگائی ہوتی تو ہم اس روئے نہیں ہوتے، ایسا معاملہ تھا۔ تو کہا کہ آپ صبح کچھ پڑھ کے نکلے ہیں اللہ کی طرف، جو کہا وہ دعا کر کے اور دعائے انس پڑھ کے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ یہ دعائے انس ہے، یہ دعا ہے، یہ ایسی مضبوط چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آئی ہوئی آفت کو، بلا کو، مصیبت کو اور بیماریوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ کیا معلوم کون سی بیماری ہم پر متوجہ ہو رہی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، وہ اندر کیا کوئی نہیں جانتے، وہ اندر ایسی چیز پیش ہو رہی ہے جو عقیم میں پتہ چلتا ہے کہ اسے کینسر ہے، ختم ہو گئی بات۔ اس سے اللہ تعالیٰ پریشان ہو اس دعا کی وجہ سے اپنی مصیبت پریشانی آفت بلا کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو آخرت میں قیامت کے میدان میں اس کا بدلہ دیں گے، اس سے آدمی کبھی یہ سوچے گا کہ کاش کی دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ یہاں دے رہے۔ اس سے میرا محمد رسول اللہ بھائی میری اس گنہگار کی آخری ایک التجا ہے کہ اس دعا کو ہمیشہ اپنا کا مسئلہ اور اپنا مشغلے اللہ سے متوجہ ہونا سیکھے، مسجد میں جلدی آنا سیکھے۔ حضرت مفتی صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ جمعہ کا دن جب اللہ تعالیٰ فرساؤ کہتے ہیں، چل کے آگے نہیں کرتے، فرساؤ جلدی کرو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جمعہ کا دن ہے۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا دوستوں، یہ ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے خطبہ تب فرشتے وہاں دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں شریف مسجد کے، اور آنے والے کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ جب یہ اذان ہوگی خطبے کی اور وہ فرشتے جو معمول ہے وہ بھی اپنے دفتر کو بند کرتے ہوئے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ شخص جو خطبے کے دوران آیا، اذان ہوتے ہوئے آیا، اس کا نام تو دفتر کا آیا ہی نہیں ہے، کیوں؟ تو بعد میں آیا ہے، اس سے کوئی وزن نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی جاب نہ ہو، کوئی خاص بات نہ ہو، جلدی آنا سیکھے میرے دوستوں لوگ، اللہ تعالیٰ سے حسرت کی زندگی پانا دوستوں لوگ، تب تک ہم گزر جائیں۔ قبرستان بھرا ہوا ہے میرے دوستوں، ہم سے پہلے وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کے شان ہمیں ہمیشہ دعا کی طرف متوجہ ہونے کو نصیب فرمائے، اللہ سے لوگ لگانے کو نصیب فرمائے، اللہ سے باتیں کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرنے کی اور ایسی چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔